الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور کرم سے بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر، بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر، بعض دنوں کو بعض دنوں پر اور بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دی ہے. انہی فضیلت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ وہ ہے جس کی آج 5 تاریخ ہے اور اسے ہم اور آپ محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے فضیلت والا قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے جو دیگر مہینے ہیں ان کے فضیلت والے قرار دینے کا معنی یہ ہے کہ ہم سے اور آپ سے اگر دیگر مہینوں اور دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی ہو رہی ہے تو ان دنوں اور ان مہینوں میں نیک عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے اور اس کا قرب حاصل کر لیں. یہ بعض دنوں کو اور بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر افضل قرار دینے کی بہت بڑی حکمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ جو محرم الحرام کا مہینہ کہلاتا ہے، اس کو دیگر مہینوں پر کئی اعتبار سے فضیلت حاصل ہے. بلکہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ یہی محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے کی ہے. مسلمانوں کا سال جو اسلامی سال کہلاتا ہے اور محرم سے شروع ہو کر کے ذوالقعدہ پر ختم ہوتا ہے، اس کی ابتدا اسی مہینے سے ہے. اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی، تاریخ ہجری کی بنیاد رکھی، تو صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال کی ابتدا محرم سے کی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں کی تھی، لیکن ربیع الاول سے سال کی ابتدا نہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ قرار دیا،
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں حرمت والا اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سال کے جو 12 مہینے رکھے ہیں ان میں سے 4 مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے احترام والے رکھے ہیں۔ احترام کا مہینہ یہ ہے کہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں کا احترام زیادہ کیا جائے۔ ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچا جائے۔ آج مسلمانوں میں لا علمی کہیے یا لاپرواہی کہیے یا دین کے بارے میں کوتاہی کہیے، اس کی وجہ سے یہ تصور لوگوں کے درمیان سے غائب ہے۔ ہمارے اوپر محرم کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، ہر مہینہ ایک طرح گزر جایا کرتا ہے، ہمارے اعمال میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جبکہ احترام کا مہینہ مانا یہ ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کام زیادہ کریں اور اللہ کی ناراضگی کے کام سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن سے آسمان اور زمین کی پیدائش کی ہے اور سورج کے نکلنے ڈوبنے دن اور رات کا سلسلہ اللہ نے رکھا ہے، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ یہ وہی مہینے ہیں جنہیں ہم اور آپ عربی مہینے کے نام سے جانتے ہیں، جو ہمارا اسلامی اور شرعی مہینہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے قرار دیے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر آپ نے صحابہ کرام کو، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، خطاب کر کے بتایا کہ لوگوں دیکھو مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت کے رکھے ہیں، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ بعد میں آتا ہے جو رجب کا مہینہ ہے۔ اور اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کی زندگی کا سارا معاملہ ایک دوسرے کے لوٹ مار اور اس کے اوپر چلتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے اور عمرہ کیا کرتے تھے۔ تو 3 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حرمت والے رکھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، تاکہ احرام باندھ کر کے ذی القعدہ سے آئے اور ان کے ساتھ کوئی آدمی چھیڑ خانی نہ کرے، احرام باندھے ہوں تو ان سے آدمی کوئی تعرض نہ کرے، پھر ذی الحجہ میں حج کریں اور واپس جاتے ان کو 1 مہینہ اور لگے گا۔ تو محرم کا مہینہ اللہ نے اس طریقے سے حرمت والا قرار دیا۔ پھر اس کے بعد عمرہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو آسانی رکھی کہ 4-6 مہینہ گزر جانے کے بعد رجب کے مہینے کو حرمت والا قرار دیا، تاکہ اس مہینے میں بھی لوگ آسانی سے آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر سکیں۔ تو علی کل حال محرم کے افضل مہینہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 4 مہینوں میں سے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ تیسری سب سے واضح دلیل ہے جسے ہم اور آپ بھولے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے افضل روزہ سال بھر میں وہ رمضان کا روزہ ہے مہینے کا، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو قرآن کے نزول کا مہینہ قرار دیا ہے اور اسلام کے مکمل ہونے یعنی روزہ رکھنے کا مہینہ قرار دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے، فرض روزہ نہیں ہے، تو اس کے لیے سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بدقسمتی سے آج ہم اور آپ نے بدعات کا مہینہ بنا لیا ہے۔ اس مہینے کو ہم اور آپ ماتم کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس مہینے کو ہم اور آپ حرمت والا احترام کا مہینہ نہیں، بلکہ اس مہینے کو منحوس قرار دیا جاتا ہے
بلکہ سوال ہوتا ہے کیا اس مہینے میں شادی کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ مہینہ جسے اللہ مبارک مہینہ قرار دے، ہم اور آپ اسے حرمت والا اسے منحوس قرار دیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے افضل روزہ اس مہینے کا نفلی روزہ رکھا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن وغیرہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو فضیلت دی ہے کہ آپ شعبان میں روزہ رکھیں، اس سے افضل یہ ہے نفلی روزہ کہ آپ محرم کے مہینے میں روزہ رکھیں، آپ ذوالقعدہ میں روزہ رکھیں نفلی، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ محرم کے مہینے میں روزہ رکھیں۔ سفر کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں روزہ رکھنے کے مقابلے میں محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ زیادہ افضل ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا صیام شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ حالانکہ سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف خاص کی ہے، جس طریقے سے ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن مسجدوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، حالانکہ ساری مسجدیں اللہ کی ہے، اس لیے کہ اس سے نسبت ہوتی ہے، گویا اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق گہرا ہے۔ تو اللہ نے اس مہینے کو شہر اللہ المحرم یعنی حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک دن ایسا رکھا ہے جو سال کے افضل ترین دنوں میں ہے، سال کے افضل ترین دنوں میں ہے، اور وہ ہے عاشورہ کا دن۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن کوئی آدمی اگر ایک دن کا روزہ رکھ لے، ایک دن کا روزہ رکھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گویا اس نے سال بھر کا روزہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ سال بھر جس نے گناہ کیا ہے ان گناہوں کا اگر کفارہ چاہتا ہے، کہ ہم میں کا ہر آدمی گنہگار ہے، ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، تو اگر ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے، میں جانتا ہوں کہ دن بڑا ہے، موسم گرم ہے، دھوپ ہے، سختی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قیامت کا دن اس دن سے بہت بڑا ہوگا، اور قیامت کے دن کی سختی اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ تو اگر کوئی آدمی اس دن اللہ کے رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کے ایک سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں ایک ایسا دن رکھا ہے جو سال کے افضل ترین دنوں میں ہے۔ ساتھیوں، اب اس مختصر سے بیان کے بعد ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، ہم میں کا ہر آدمی یہ سوال کرے گا کہ آخر اس مہینے میں کرنے کے کیا کام ہیں، کہ اگر ہم وہ کام کر لیں، اگر ہم ان کاموں کا اہتمام کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگاروں کو بھی اس مہینے کی فضیلت سے نواز دے، ہمیں بھی اس مہینے کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ آخر اس مہینے کا کام کیا ماتم کرنا ہے؟ اس مہینے کا کام کیا کھچڑے پکا کر تقسیم کرنا ہے؟ اس مہینے کا کام آخر کیا ہے جو اس مہینے میں کیا جائے؟ اس مہینے کا کام قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم کام جو اس مہینے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کا بندہ کثرت سے روزہ رکھے، جس سے ہو سکتا ہے سال بھر میں روزہ نہیں رکھ پاتا، لیکن اس مہینے میں روزہ رکھ کر کے سال کا خسارہ پورا کر لے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے۔ اس لیے کہ ساتھیوں، نفلی روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بعض ان عبادات میں ہے جن عبادات کا مقابلہ نماز اور زکوٰۃ وغیرہ بھی نہیں کر سکتے۔ روزہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ آپ جانتے ہیں ہر عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ثواب متعین کر رکھا ہے۔ یعنی کوئی آدمی ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اسے 10 نمازوں کا ثواب دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے. کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 ریال صدقہ کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 ریال یا 700 ریال تک اللہ تعالیٰ اس کو دے سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا کوئی ثواب متعین نہیں کیا ہے کہ 1 دن کا روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ثواب دے گا. صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص 1 دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی دوری کر دیتا ہے جتنی دوری انسان 70 سال تک طے کر سکتا ہے. ایک دوسری حدیث حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص 1 دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی دوری کر دیتا ہے جتنی دوری زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے. اس سے اندازہ لگائے کہ نفلی روزہ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا اہمیت ہے. ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب کرامت بزرگ اور صحابی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھے ایک مہم پر روانہ کیا فوج کے ساتھ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ مجھے شہادت نصیب کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے بارے میں اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ تعالیٰ میں یہ فوج تیرے راستے میں جہاد کے لیے روانہ کر رہا ہوں، اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحیح سلامت اور مال غنیمت دے کر کے واپس کر. چنانچہ وہ لوگ گئے، اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور مال غنیمت لے کر کے واپس آئے. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں اس کے بعد دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج روانہ کی، اس میں شریک رہا اور میں بھی آپ کی خدمت میں گیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا شوق ہے اور شہید ہونے کی خواہش ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے. آپ نے پھر وہی دعا فرمائی اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ تعالیٰ انہیں مال غنیمت عطا فرما اور صحیح سلامت واپس لیا. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں اس بار بھی ہم صحیح سلامت واپس آئے. اسی طریقے سے 3 بار ہم نے آپ سے درخواست کی اور تینوں بار آپ کی وہی دعا رہتی تھی اللہم سلمہم وغنمہم. تو شاید حضرت ابو امامہ مایوس ہو گئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت نہیں ملے گی، تو آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے اگر میں وہ عمل کر لوں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بالصوم، اے ابو امامہ تم بکثرت روزہ رکھا کرو. بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، اے ابو امامہ تم بکثرت روزہ رکھو اس لیے کہ جنت تک پہنچانے کے لیے روزے کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا ہے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ راوی بیان کرتے ہیں اگر کسی دن دوپہر میں حضرت ابو امامہ کے گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دے دے تو لوگ سمجھتے تھے آج ان کے یہاں کوئی مہمان ضرور آیا ہے، اسی لیے حضرت ابو امامہ آج روزہ نہیں ان کے گھر کھانا پک رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ساتھیوں نفلی روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہے اور نفلی روزہ کا ہمیں شوق ہے اور ہر مومن کو شوق ہونا چاہیے. تو یہ مقدس اور یہ مبارک مہینہ اس کے لیے بہترین مہینہ ہے جس کے بارے میں ہم سے اور آپ سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. دوسری چیز اس مبارک مہینے میں ہم اور آپ توبہ اور استغفار کا بکثرت اہتمام کریں. یہ ایک فریضہ ہے، یہ ایک سنت ہے، یعنی بکثرت توبہ کرنا اور استغفار پڑھنا یہ آج ہماری اور آپ کی زندگی سے غائب ہے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا
حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے ہم سنا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار یا 70 بار سے زائد توبہ اور استغفار پڑھا کرتے تھے. آج ہم میں کا کون ہے جو روزانہ دل میں کم سے کم 100 بار توبہ کر رہا ہے یا کم سے کم استغفر اللہ پڑھ رہا ہے؟ کیا ہم سے گناہ نہیں ہوتے؟ کیا ہم گناہ نہیں کرتے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل اس قدر مردہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس نہیں ہے کہ ہم سے بھی غلطی ہو رہی ہے، لیکن جن کے دل زندہ رہا کرتے ہیں وہ اس کو سمجھا کرتے ہیں. تو یہ مبارک مہینہ توبہ اور استغفار کا بہترین مہینہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد کے اندر ہے. انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی اور دوسری قوم کی توبہ قبول کرے گا. اب ظاہر بات ہے اب امت محمدیہ کے بعد کوئی دوسری امت نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس مبارک مہینے میں توبہ قبول کی جاتی ہے. اسی لیے بہت سے تابعین کے بارے میں وارد ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو اور اپنے ساتھیوں کو اس مبارک مہینے میں بکثرت توبہ اور استغفار کی تلقین کیا کرتے تھے، اس لیے کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم سب سے یہ مطالبہ ہے کہ اللہ کے حضور توبہ کرو. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو توبہ کا اہتمام کرو. اسی طریقے سے تیسرا جو عمل اس میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہر برے کام اور گناہ کے کام سے اس مبارک مہینے میں بکثرت پرہیز کرنا چاہیے. ہمیں سے گناہ ہوتے، ہر مہینے میں گناہ ہوتے ہیں، اور آج گناہ کا حال جو ہے ساتھیوں، سڑک سے لے کر کے ہمارے بستر تک گناہ پہنچ چکا ہے. ہم بستر پر بھی جاتے ہیں لیکن اپنے ساتھ اپنے گناہ کو لے کر کے جاتے ہیں، اور اس موبائل کے اوپر گناہ کی چیزیں ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو ہم میں کا ہر آدمی خصوصاً اس مہینے میں کم سے کم اس بات کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کم کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اے لوگو، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اپنے اوپر ظلم کرنا کیا ہے؟ گناہ کے کام کرنا ہے. اس لیے جب ہم گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی. یہ گویا ہم اپنے جسم کے اوپر ظلم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ اشارہ فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں گناہ کے کام کم کیا کریں. اسی طریقے سے یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو ایک بات کی اور دعوت دے رہا ہے. وہ کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو باہمی اتفاق اور اتحاد سے کام لینا چاہیے. آج ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ذلت، مسلمانوں کی کمزوری کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان حکومت کے طور پر ہیں تو، جماعت کے طور پر ہیں تو، حتیٰ کہ ایک مسجد کے ٹرسٹی کے طور پر ہیں تو، ایک مدرسے کے ممبران کے طور پر ہے تو، ایک کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں کے طور پر ہے تو، لیکن ہر جگہ آپ دیکھیں گے اختلاف پایا جا رہا ہے، پھوٹ پائی جا رہی ہے. آپس میں ایک دوسرے کے پاؤں بھی کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. سورہ توبہ میں سورہ الانفال کے اندر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. وَلَا تَنَازَعُوا،
اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑو نہیں. کیوں؟ ایسا تم کرو گے تو فتفشلوا، تو کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد تم سے روک لے گا. مدد کب ہوگی؟ جب اللہ تمہارے اندر اتفاق پایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام کی ایک جماعت کو ایک پہاڑی کے اوپر متعین کرتے ہیں اور کہتے ہیں 50 آدمی تم ہو، تم یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، کبھی نہیں ہٹنا ہے، خواہ ہماری جیت ہو یا ہماری ہار ہو، تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے اندر پہلے مرحلے کے اندر جیت ہو جاتی ہے اور کافر پیٹ پھیر کر کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، تو مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے لگے جو کچھ کافر چھوڑ کر کے جا رہے تھے. تو اوپر جو ان کو آپ نے متعین کیا تھا ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی. کچھ لوگوں نے کہا ہمیں بھی اب چلنا چاہیے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول منع کیا ہے کہ یہاں سے جانے کے لیے، لہذا سارے کے سارے لوگ اتر آئے، صرف 10 صحابی بچے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ وہ جیت جو مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی وہ اب ہار میں بدل جاتی ہے اور مسلمانوں کے 70 صحابی وہاں پر شہید کر دیے جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور باہر میں نا اتفاقی یہ مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کر دیتی ہے. اسی طریقے سے یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو ایک بڑا اہم سبق دیتا ہے جس کا تعلق ہمارے اور آپ کے عقیدے سے ہے. وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق اللہ تعالیٰ پر توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر یقین کا ہے کہ اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے، ہماری مدد کا وعدہ کیا ہے، ہمارے ساتھ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا. کیونکہ اس لیے عاشورہ کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کو بچا کر کے فرعون کے ظلم سے بچا کر کے لے کر کے بھاگے تھے اور سمندر کے کنارے صبح ہوتے ہوتے پہنچے. سامنے سے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ کر کے پہنچ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اب تو ہم مارے گئے، اب تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا، اب تو گرفت ہوگی، اب تو ظالم فرعون ہمارے اوپر اور ظلم اٹھائے گا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا توکل اور یقین دیکھیے، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھلائے گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا توکل ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ نے اس دین کے غلبے کا وعدہ کیا ہے کہ ساری دنیا پر ایک وقت آئے گا دین اسلام فیل کر کے رہے گا، ساری دنیا کے لوگ بھی اکٹھا ہو جائیں پھر بھی مسلمانوں کو بگاڑ نہیں سکتے. ہمارا آپ کا اس پر یقین اور توکل ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے اور اس مبارک مہینے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب واتوب الیہ.